اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، چند ایام سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا سورہ مبارکہ الفاتحہ کا۔ الفاتحہ پورے قرآن کا جوہر ہے۔ جتنے علوم پورے قرآن میں ہیں سب علوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ الفاتحہ میں جمع کیا ہے۔ اور عزیزان محترم، اس کے حوالے سے میں نے چند معروضات پہلے بھی پیش کی، آج بھی پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تر حمد مخصوص ہے اللہ کی ذات کے لیے جس کی شان یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور وہ جو پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، بعنوان اضطرار نہیں کر رہا، اختیاری طور پر کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، اس لیے پرورش کائنات کر رہا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ مالکی یوم الدین، وہ یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے۔ قیامت اصول دین میں ہے، قیامت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن حکیم میں دو مسائل پر بڑی خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ ایک ذات توحید کے وجود کی بات کی گئی ہے، اپنے اس بات پر بات کی گئی ہے، اپنی شان کو بیان کیا گیا، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے جس عنوان پر زیادہ سے زیادہ بحث کی ہے وہ معاد ہے، وہ آخرت ہے، وہ قیامت ہے۔ آپ جب سورہ زلزال کو پڑھتے ہیں تو پوری کی پوری سورہ ہی معاد کے متعلق ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر مکمل طریقے پر زلزلہ مسلط کر دیا جائے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ واخرجت الارض اثقالہا، زمین میں جو کچھ بھی ہے زمین اسے نکل دے گی، چونکہ جب اسے ہلایا جائے گا تو اس کے اندر کے جتنے بھی خزانے ہیں، گیسز ہیں، تیل ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے جس کی ہم تعداد ہی نہیں جانتے، سب کچھ کو اگل دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، انسان بیچارہ حیران پریشان ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنے تمام حالات بیان کرے گی۔ بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ رب اس کی طرف وحی کر رہا ہوگا۔ فیومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تمام لوگوں کو قبور سے نکال دیا جائے گا گروہ در گروہ، انفرادی اور اجتماعی طور پر، لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے آ کر اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا مطالعہ کریں کہ دنیا میں آئے کس لیے تھے، کیا کچھ کر کے گئے۔ اب قرآن نے اس کا رزلٹ بھی دے دیا، کہا فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اپنی برائی کو دیکھ لے گا۔ تو عزیزان محترم، قیامت کا عقیدہ قرآن کا مرکزی عقیدہ ہے۔ سورہ مبارکہ الحج کی تلاوت کریں، پہلی آیات کو دیکھیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے تمام انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، آخرت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی کو اپنا دودھ پیتا ہوا بچہ بھول جائے گا، اسے یاد نہیں رکھے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ چیز اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکارىٰ، آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش پھر رہے ہوں گے۔ قرآن نے کہا وَمَا هُم بِسُکارىٰ، در حقیقت مدہوش تو نہیں ہوں گے، نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اس کی ہیبت کو دیکھ کر سب دنیا کے دماغ خراب ہو چکا ہوگا، اور وہ یوں دکھائی دیں گے جیسے حالت نشے میں پھر رہے ہوں۔ تو عزیزان محترم، قرآن نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعۃ کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا
وکانت حباب منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنۃ. تجھے اللہ نے تمام باتیں قیامت کے حوالے سے کی. پھر یہ بتایا قیامت کے دن 3 گروہ بن جائیں گے. ایک دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ایک سابقون ہوں گے، اور ایک جو ہیں اصحاب الشمال ہوں گے، بائیں ہاتھ والے جو دوزخ میں جائیں گے. تو پہلے جو طبقات ہیں ان کی نجات ہے، البتہ سابقین کی جماعت میں اولین کی تعداد زیادہ ہوگی، وقلیل من الاخرین، آخرین کی تعداد کم ہوگی. جو دوسرا طبقہ ہے اصحاب الجمین، ما اصحاب الجمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاقۃ قصیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا نشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الجمین سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین. اس گروہ کو جو نعمات دی جائیں گی اصحاب الجمین کو، دائیں ہاتھ والوں کو، اس کے لیے ایک اولین کا گروہ بھی اس میں شامل ہوگا اور آخرین کا گروہ بھی. پھر اللہ نے بحث کی جہنمیوں کی، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما. تو ان کا گناہ اللہ نے بتایا، ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا، ان بدبختوں کا، یہ آخرت کے منکر تھے. کہتے تھے اذا کنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے قبروں میں، ہماری ہڈیاں تک گل جائیں گی، اینا لمبعوثون، کیا ہمیں پھر بھی اٹھایا جائے گا؟ قرآن نے جواب دیا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. چاہے اولین ہیں یا آخرین ہیں، سب کو جمع کر دیا جائے گا ایک مخصوص دن کے لیے. تو عزیزان محترم، یہ اصحاب الشمال. اور پھر اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے سورہ مبارکہ الواقعہ میں 4 چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرائی. اللہ نے فرمایا کہ خود دیکھو ما تمنون، جو کہ تم مادہ منویہ گراتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اسے انسان کو پیدا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ ہی خالق کا ہے، وہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے. اس کے بعد دوسری جو چیز انسان کے ذہن کے قریب تر تھی وہ یہ تھا کہ افرأیتم ما تحرثون، ذرا نگاہ تو کرو، یہ جو تمہاری کھیتی ہے، تمہاری کھیتی باڑی ہے، تمہاری زراعت ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اسے نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ کسان بیج اٹھا کر جا کر زمین میں ڈال دیتا ہے. اب کوئی پتہ نہیں ہے بیج سیدھا پڑ رہا ہے یا الٹا پڑ رہا ہے. وہ ذات کریم ہے جس نے سیدھے کو بھی سیدھا رہنے دیا اور جو الٹا پڑا تھا اسے بھی سیدھا کر دیا، اور پھر اس سے 2 طرح کی چیزیں برآمد ہوئیں، ایک اوپر والا حصہ، ایک نیچے والا حصہ. جو نیچے والا حصہ تھا اس نے جڑ کا کام دیا، اس جڑ سے اس درخت کو پانی ملا، وہ بڑھتا گیا، اس کی کونپل پھوٹی. آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ جائیں کبھی کھیت میں دیکھیں جہاں پر گندم تازہ تازہ پیدا ہو رہی ہو، اتنا کمزور ہوتا ہے اس کی سوئی. آپ کے ہاتھ میں اگر گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، آپ زور سے پانی اس پر ڈالیں تو سوئی ٹوٹ جائے گی. کمزور اتنی ہے کہ پانی کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی، اور طاقتور اتنی ہے کہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آ رہی ہے. تو یہ کس کی شان ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کہا اگر ہم چاہیں تو اسے تباہ و برباد بھی کر دیں، اگر خدا چاہے. بنی ہوئی فصلات کا موسم، گندم پورے شباب پر آ گئی، اب مالک کاٹنے کے لیے تیار. تو جاء امرنا لیلا فجعلنا حصیدا خامدین، تو ہمارا رات رات عذاب اس پر نازل ہوا، ہم نے جالہ باری کر دی. تو اس طریقے سے ہو گئی جیسے اس کا وجود ہی نہیں تھا، وہ بھوسے کی طرح کٹ کر زمین کے اوپر چلی گئی. اب مالک کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. تو اللہ نے فرمایا یہ تو دیکھو تمہاری پیدائش کا طریقہ کیا ہے، کیا تم انسان کو پیدا کرتے ہو یا ہم؟ اپنی کھیتیوں کو دیکھو، تم تو بیج ڈال کر چلے آئے، اب اس کے بعد وہاں سے کھیتی کو ہم نے اگایا یا تم نے اگایا؟ پھر فرمایا کہ ذرا اپنے پانی پر بھی نگاہ کرو. افرأیتم ما تشربون، کبھی دیکھا جو پانی پی رہے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے اسے تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو
تو اس سے کڑوا بھی بنا سکتے ہیں، تم ہمارا شکر ادا کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر اللہ نے انسان کی توجہ موصول کرائی، کیا افرائیتم ما تورون، دیکھو جو تم آگ جلا رہے ہو، انتم منشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درختوں کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو یہ سب اس کی قدرت کے نظارے ہیں، جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے لیے کھیتی باڑی کا نظام رکھا، آپ کے پینے کے لیے پانی مہیا کیا، آپ کے کھانا پکانے کے لیے آگ کا انتظام کیا، جو وہ آگ جو آپ کے کھانا پکانے میں بھی مددگار ہے، وہ آگ جو سخت سردیوں میں آپ کو سردیوں سے بچانے کے لیے بھی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے کرشمے اس ذات کے ہیں، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ تو یوم الدین میں عدل الہی کا مظاہرہ ہوگا، لا ظلم اليوم، وہاں پر ظلم نہیں ہوگا، صرف عدل پر ہی فیصلے کیے جائیں گے، عدل کے علاوہ وہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں جہاں پر جج جاہل ہوتا ہے، غلط فیصلہ دے دیتا ہے، جج رشوت لے لیتا ہے، غلط فیصلہ کر دیتا ہے، جج کسی سے مجبور ہوتا ہے، غلط فیصلہ دے دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی عدالت کا نظام اور ہے، جبکہ رب العالمین کی عدالت کا نظام اور ہے۔ اور یاد رکھیں، عدالت صرف زمین پر نہیں، ایک عدالت صاحب عرش کی بھی ہے۔ بعض دفعہ انسان زمین پر کچھ فیصلے کرتا ہے، صاحب عرش اسے الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تو یہ مالک یوم الدین، اللہ یوم الدین کا مالک ہے۔ تو دعا ہے رب العالمین یوم الدین میں ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ معشور فرمائے، اور ہمیں اپنے حبیب کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت طاہرین کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ